لا تعلمون شیئا، اور تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہ تھا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے اس نے کان بنائے، والابصار، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائے، والافئدہ، اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کا ایک نطفہ بنایا جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اس کو جگہ عطا کی، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر فرمایا کہ ہم نے اس نطفہ سے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ایک شکل عطا کی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس شکل اور اس گوشت کے اوپر ہم نے ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم انسان کو موت دیں گے، موت دینے کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر اس قیامت کے دن ہم دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے، یعنی دوبارہ اس کو، اس کی ان ساری بکھری ہوئی چیزوں کو، جب وہ مر کے ہڈی بن جائے گا، مٹی بن جائے گا، پھر اس کی دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری اعضاء کو، ساری چیزوں کو جمع کرے گا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو دوسری مرتبہ اس کی تخلیق کریں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا کہ بہت برکت والی ذات اللہ کی ذات ہے، احسن الخالقین، جس نے بہت خوبصورت انسان کی تخلیق کی۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ہر چیز کو اللہ نے لفظ امر یعنی کن سے بنایا، حکم دیا تو وجود میں آ گئی، لیکن انسان ایک اللہ کی ایسی محبوب اور ایسی پیاری مخلوق ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو اپنے دست قدرت سے وجود دیا۔ خلقتہ بیدی، کہ اے انسان میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اور پھر اللہ نے انسان کو وجود بخشنے کے بعد پھر اس کے اندر اپنا امر یعنی روح والا امر اس کے اندر ڈال دیا۔ قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ فرما دیں کہ روح میرا امر ہے، تیرے رب کا امر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو سب سے احسن بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور بنانے کے بعد پھر اس کو دنیا میں بھیجنے کا انتظام بنایا۔ دنیا میں اس کو بھیج دیا۔ پہلے انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جوانی آتی ہے، پھر بعض ان میں سے جوانی میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ قوانین بنائے ہیں، اور ان قوانین بنانے کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو فضول نہیں بنایا، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کا میں نے ایک مقصد دیا۔ وہ کون سا مقصد دیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے جنات اور انسان کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے دست قدرت سے بنایا اور بہت عجیب و غریب قسم کے مراحل سے میں نے تمہیں گزارا، اور تمہیں گزارنے کے بعد پھر جب میں نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا ہے تو پھر سن لو کہ میں نے تمہیں جو دنیا میں بلایا ہے، تمہارے دنیا میں بلانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میرے سامنے سر جھکانا، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور فرمایا کہ اے انسان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، ہر مخلوق میری عزت کرے، انسان بھی میری عزت کرے، جنات بھی میری عزت کریں، فرشتے بھی میری عزت کریں، تو فرمایا کہ اے انسان، تیرے ظاہری اعضاء میں سے جو چیز سب سے قیمتی ہے، فرمایا کہ اس چیز کو میرے سامنے لا کر رکھ دے۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جو ظاہری اعضاء میں سے ہے، جس کو پیشانی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنی اس پیشانی کو میرے حکم کے مطابق میرے سامنے جھکانا ہے۔ اگر تم اپنی پیشانی کو میرے حکم کے مطابق جھکائے گا تو فرمایا کہ میں تجھے عزتوں سے مالا مال کروں گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے باطن میں رکھی ہے، یعنی اس کو انسان کے جسم میں چھپا کے رکھا ہے، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اور دل جو ہے وہ باطنی اعضاء ہے، یعنی وہ انسان کے جسم کے اندر کا عضو ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا۔ اور اس دل کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، فرمایا کہ دل کو میں نے اس لیے بنایا کہ اس میں صرف میری محبت کو رکھا جائے۔ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے بنایا، اور دل جو ہے مطلقاً جو ہے دل کا کام محبت کرنا ہے، احساس پہ کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس کی جو محبت جائز ہوگی، ماں باپ کی محبت جائز ہوگی، بیوی بچوں کی محبت جائز ہوگی، رشتہ داروں کی محبت جائز ہوگی، انسانوں سے محبت جائز ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل میں ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں تجھے عزتوں والی زندگی عطا کروں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے انسان، اگر یہ تیری جو محبت ہے غلط ہوگی، ناجائز محبت ہوگی، تو فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی تجھے ذلیل دینے والا عذاب دوں گا۔ تو عزیز محترم دوستو، اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے یہ مختلف مراحل پر کی ہے۔ پہلے منی کا ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس قطرے کو اللہ تعالیٰ لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس لوتھڑے سے ایک شکل تیار ہوتی ہے، پھر اس شکل کے بعد جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت روح کو ڈالتے ہیں، پھر کیا ہے کہ چند مہینے ماں کے پیٹ میں پھر وہ بچہ رہتا ہے، پھر دنیا میں پھر وہ بچہ آتا ہے۔ تو یہ بہت مشکل مراحل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے ان مراحل سے گزر کر اس دنیا میں آتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کا یہ جو تخلیقی نظام ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لو کہ یہ ایک مشین ہے جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہی ہے۔ مثلا زبان کا کام ہے بولنا، اب زبان بول رہی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کانوں کا کام ہے سننا، کان سن رہے ہیں۔ اور دل کا کام ہے محبت کرنا،
دل محبت کر رہا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کا کام ہے پکڑنا، محسوس کرنا، یہ نرم چیز ہے، سخت چیز ہے، ٹھنڈی چیز ہے، گرم چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں